امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پاکستان میں کل کا دن ہے تو بہت اہم، لیکن جو اہمیت وہاں پر سیاستدان عوام کو بتا رہے ہیں، میڈیا بتا رہا ہے یا دانشور بتا رہے ہیں، اس دن کی وہ اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس کی اہمیت کچھ اور ہے۔ کسی چیز کی اہمیت اس کی ضرورت اور اس کے نتائج سے معلوم کی جاتی ہے۔ عموماً یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کل انتخابات کا دن ہے، مگر میرے نزدیک ایسا نہیں۔ کل انتخابات کا بظاہر دن ہے، لیکن دراصل یہ ایک یاد دہانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ قوم اس خاص پہلو سے بھی ایک عذاب میں مبتلا ہے، اور خدا کی طرف سے ایک آنے والے صادق مامور کی تکذیب کرنے کے نتیجے میں خدا کا عذاب اس پہلو پر بھی اس قوم پر نازل ہو رہا ہے۔ اس کی اصل اہمیت یہ ہے، یہ بظاہر بڑی انہونی سی اور انوکھی سی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ انتخابات کے ساتھ کسی بھی ملک میں الیکشنز ہو رہے ہوں، انتخابات ہو رہے ہوں، ان کا کسی خدا کی طرف سے آنے والے کے ساتھ، اس کی سچائی یا اس کی تکذیب کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ہم اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں جس کو یہ دعویٰ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کامل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہر چیز کی تفصیل مہیا کرتی ہے، تو اس کتاب نے ایک یہ سبق دیا ہے کہ فرمایا کہ یہ جو گزشتہ اقوام کے قصے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بطور کہانی کے بیان نہیں کیے، بلکہ یہ عبرت کا دہ ہے ماضی کے، جن سے آئندہ آنے والی قوموں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور وہ اقدامات نہیں کرنے چاہیے جو ان گزشتہ قوموں نے کیے اور ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ گزشتہ قوموں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کو مخاطب کیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، اور تکذیب کرنے والوں کا بیان اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ان الفاظ میں ریکارڈ کرتا ہے۔ فرمایا وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے کہا کہ تو جو نشان بھی چاہے لے آ تاکہ تو اس سے ہمیں مسحور کر دے، تب بھی ہم تجھ پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ تو جب اس حد تک انہوں نے ڈٹھائی اور ضد اختیار کی، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قسم کے عذاب نازل ہوئے اور وقفے سے نازل ہوئے، وہ بھی بہت دلچسپ ہیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں قرآن کریم فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، بس ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈی دل بھی اور جوئیں اور مینڈک اور خون جو الگ الگ نشانات تھے،
تب بھی انہوں نے استکبار کیا اور وہ مجرم قوم تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو کوئی سوچ سکتا ہے کہ انتخابات کا ایک خدا کی طرف سے آنے والے کی تکذیب کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے، اور اس کا جواز کیا ہے اس بات کا، تو میرا سوال اس سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ طوفان آیا اور ٹڈی دل آئے اور جوئیں اور مینڈک اور خون، تو اس قوم نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ان کا موسیٰ کی سچائی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ جو بظاہر ٹڈی دل ہے یا جوئیں پڑ گئی ہیں، تو اس کا اس بات کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ موسیٰ خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن ایک مومن کی نظر سے دیکھتے تو ان کو نظر آ جاتا کہ یہ خدا کی طرف سے اس تکذیب کے نتیجے میں ایک سزا وارد ہوئی ہے، اور خدا تعالیٰ کے سزا دینے کے بے شمار طریق ہیں، لیکن ایک کافر، ایک دہریہ، ایک نیچری، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ فینومیناز آف نیچر ہیں جس کے نتیجے میں یہ جوئیں پڑ گئی ہیں فار ایگزامپل، لیکن وہ ان باتوں کو پہچان نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر وہ بصیرت نہیں ہے جو مومن کو عطا کی جاتی ہے، وہ فراست نہیں ہے۔ چنانچہ آج کا جس مضمون کو ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے کے نتیجے میں پاکستان کی ریاست پر اور اس پوری قوم پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جوابی حملہ کیا گیا، وہ مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے نشان کے طور پر ہے، اور یہ انتخابات جو ہیں یہ اس نشان کی یاد دہانی کروانے کے لیے ہیں۔ یہ جتنی دفعہ مرضی انتخابات کروا لیں، یہ ہر دفعہ اسی یاد دہانی کے لیے ہیں۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں کہ مولوی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے ساتھ ہی آپ کی تکذیب کر رہے تھے، اور وہاں ہی ہر قسم کی مخالفت ہو رہی تھی، لیکن 1974 میں پاکستان کی اسمبلی نے، ریاست پاکستان نے یہ بیڑا اٹھایا اور تکذیب کا علم ریاست نے اٹھا لیا، اور اس علم کو اٹھانے کی بھی ایک وجہ تھی، اس کا ایک ٹارگٹ تھا، ایک مخصوص نتیجہ تھا جو یہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور وہ مخصوص نتیجہ، سب سے پہلا نتیجہ یہ حاصل کرنا چاہتے تھے کہ احمدیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا جائے، ان کا یہ شہری حق جو ہے اس سے ان کو محروم کر دیا جائے۔ چنانچہ جب ناٹ مسلم قرار دے لیا تو اس کے نتیجے میں پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار یہ وضع کیا کہ ملک میں انتخابات جو ہیں ان کو جداگانہ طرز پر اختیار کیا کہ جی مسلم اور غیر مسلم کی ووٹر لسٹس جو ہیں وہ الگ ہوں گی اور ان کے کینڈیڈیٹس الگ ہوں گے، اور احمدیوں کو مجبور کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کے طور پر ووٹر رجسٹر کروائیں اور غیر مسلم کے طور پر ہی انتخابات میں حصہ لیں، جو کہ obviously ایک ناممکن سی بات تھی۔ یہ ناممکن ہے کہ احمدی ایک دنیاوی حق کی خاطر، یہ دنیاوی حق ہے، یہ کوئی دینی حق اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھنے سے یہ نہیں روکتا، لیکن وہ دنیاوی حق تھا، تو احمدیوں نے بخوشی اس حق کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ہمیں اس حق سے محروم کرنا چاہتے ہو تو اس حق سے محروم کر کے دیکھ لو۔ اور یہ جو احمدیوں کے اس حق پر حملہ کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حملے کا جواب کیا دیا گیا، یہ ہے وہ حصہ جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس احمدیوں سے اس ووٹ کے حق کو چھیننے کا جو حملہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا، اور جواب یہ دیا گیا کہ اس کے بعد جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں ان الیکشنز میں ان کے ووٹوں کی وقت کیا رہی ہے، ان کے ووٹوں کی اوقات کیا رہی ہے، ان کی قیمت کیا رہی ہے۔ تو اگر اس بات کو معلوم کرنا ہو
تو نواز شریف جو اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان سے زیادہ بہتر اور کون بتا سکتا ہے؟ تو ہم جب نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کو دیکھتے ہیں تو ابھی یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ ہر جلسے میں، ہر جلوس میں، ہر گلی میں، ہر شہر میں جا کر یہی چیخو پکار کرتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ لیکن ان خدا کے بندوں کو یہ توفیق سوچنے کی نہیں ہے کہ اس ووٹ نے اپنی عزت کھوئی کہاں تھی۔ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اس ووٹ کی عزت تب ختم ہوئی تھی 1974 میں، جب احمدیوں سے ووٹ کا حق چھینا گیا تھا۔ پھر آج کل اس قسم کی بھی خبریں ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ چونکہ اس وقت کوئی ادارے جو ہیں وہ کوئی زیادتی کر رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے، لیکن شور یہ ہے، اور بعض جو دانشور ہیں وہ اس بات پر شور اٹھا رہے ہیں کہ جی میڈیا بھی، کہ ان کے ووٹرز کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں، کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کے شناختی کارڈ چھینے جا رہے ہیں۔ اب ان خدا کے بندوں سے کوئی پوچھے کہ یہ ووٹرز کے شناختی کارڈ چھینے جانے پر تو آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، آپ واویلا مچا رہے ہیں، لیکن احمدیوں سے تو بطور پاکستانی ان کی شناخت چھینی گئی ہے، اس پر تو تم ٹس سے مس نہیں ہوئے، کبھی تمہاری دانشوری جو ہے اس سے ایک لفظ نہیں نکلتا، تمہاری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ تو جب تم اس حد تک ناانصافیوں پر تلے ہوئے ہو تو پھر یہ معاملات یہاں ہی پہنچنے تھے جہاں پہنچے ہیں، اور جب آگے بھی قدم بڑھاؤ گے تو ان معاملات نے آگے ہی اسی طرح اس بد رستے پر ہی چلتے چلے جانا ہے، کوئی نیک نتیجے پیدا ہونے والے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جب ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن کریم اس اسلوب کو بیان کرتا ہے اور اس اصول کو بیان کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج تمہارے ووٹ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور میں آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف واپس لے کر جاتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں ہر قسم کے حقوق کو چھین لیا گیا، اور اس قوم نے خود کو عذاب الہی کا مستحق بنا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ کب تک نازل نہیں ہوا؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ تو ان میں موجود ہو، اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ وہ بخشش طلب کرتے ہوں۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے محبوب کی جسمانی موجودگی اس معاشرے میں، باوجود اس کے کہ وہ ہر قسم کا ظلم کر رہے تھے، وہ اس بات کی ضمانت تھی کہ اس قوم پر اللہ کا عذاب ابھی نہیں آئے گا۔ اور ان کے وتیرے کیا تھے، ان کا عمل کیا تھا، اس کو اگلی آیت میں قرآن شریف میں فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور آخر ان میں کیا بات ہے جو اللہ انہیں عذاب نہ دے، یعنی اور کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان پر عذاب نہ آئے، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی موجودگی جو ہے وہ ان کے اندر ایک وجہ ہے کہ ان پر عذاب نہیں آ رہا، ورنہ ان کے کرتوت تو یہ ہیں جبکہ وہ حرمت والی مسجد سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور یہ حرمت والی مسجد جو ہے یہ ایک سمبل ہے، ہر مسجد جو ہے جہاں خدا تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے وہ حرمت والی ہی مسجد ہے، حالانکہ وہ اس کے حقیقی والی نہیں، اس کے حقیقی والی تو متقیوں کے سوا اور کوئی نہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تو یہ جو پاکستان میں مسجدیں گرا رہے ہیں، محراب گرا رہے ہیں، مسجدوں کو تالے لگا رہے ہیں، تو یہ دراصل خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ تو یہ وہی گروہ ہے
تو ان کے اوپر عذاب کا آنا جو ہے، عذاب کا مستحق تو بنا لیا انہوں نے، لیکن عذاب اس وقت تک نہیں آ سکتا تھا جب تک خدا تعالیٰ کا پیارا اپنے جسم سمیت اس ملک میں موجود تھا۔ چنانچہ اگر آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ 1984 میں جو حالات تھے اس سے پہلے، اور جب خلافت احمدیہ نے پاکستان سے ہجرت کی ہے، تو ملکی حالات، امن و امان کی صورتحال، جان و مال کا تحفظ، معاشی صورتحال، تعلیمی صورتحال، کوئی ایک پہلو اس کو دیکھ لیں کہ اس پر کیا کیا آفت خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اتری، کیا کیا عذاب نہیں اترا۔ اور ووٹ کی تو وہ حالت ہے کہ جیسا میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کہتے پھرتے تھے ووٹ کو عزت دو، تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے پیاروں کی موجودگی میں کسی قوم پر عذاب نازل کر دے، کیونکہ جب تک وہ قوم اس کی موجودگی کو برداشت کر رہی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ شرافت، کچھ نہ کچھ حیا ان میں موجود ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ موجودگی کو امپاسبل بنا دیتے ہیں تو پھر جس حد تک موجودگی کو امپاسبل بناتے ہیں اسی حد تک خدا تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ جلد آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اس آیت کے تحت بہت ہی کمال کا نقطہ بیان فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کامل عذاب کے آنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل عذاب اس وقت تک نہیں دیتا، عذاب تو آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کامل عذاب جو ہے وہ اسی صورت میں آتا ہے جب کامل طور پر بدقسمتی کا رستہ جو ہے وہ لوگ اختیار کرتے ہیں۔ اور کامل بدقسمتی کا رستہ یہی ہے کہ خلافت احمدیہ نے تو وہاں سے ہجرت کر لی، اب یہ جو بدقسمت دعوے کرتے ہیں کہ ہم احمدیوں کو یہاں سے ملک سے کلیتاً نکال دیں گے، تو نکال کے دیکھ لیں، پھر دیکھ لیں کہ آپ کتنے دن باقی رہتے ہیں۔ ویسے تو میں نے گزشتہ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جانا جو احمدیوں کو، سارے احمدیوں کو وہاں سے نکال سکے، اور احمدیوں کے وہاں سے نکلنے والے لچھن بھی نہیں ہیں۔ جو وہاں پر جماعتی ترقی ہے اور جو جماعتی ادارے ہیں جس طور پر مستحکم اللہ کے فضل سے، تو اس کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ یہاں سے جانے والی ہے۔ لیکن اگر بڑا زور لگانا ہے تو لگا کے دیکھ لیں، پھر دیکھیں کہ خدا کی تقدیر کس طرح پر ریئیکٹ کرتی ہے، اور پھر وہ کامل عذاب جو ہے اس کے آنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو طاعون کے زمانے میں بھی یہ الہام ہوا، لولا الاکرام لہلک المقام، کہ آپ کی عزت کا پاس نہ ہوتا تو یہ بستی جو ہے اس کو بھی خدا تعالیٰ طاعون کے عذاب میں مبتلا کر دیتا اور ہلاک کر دیتا لوگوں کو۔ تو وہی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کے پیارے کا جسمانی طور پر وہاں موجود ہونا جو ہے وہ اپنی ذات میں قوموں کو فائدہ دیتا ہے، وہ تعویذ کے طور پر ہوتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکے کے لیے تعویذ کے طور پر تھے۔ خلافت احمدیہ پاکستان کے لیے ایک تعویذ کا درجہ رکھتی تھی، تو جس قوم نے اپنا تعویذ اتار کے پھینک دیا ہے اس کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہو سکتی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ نوجوان ووٹوں سے ملک کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ یہ نوجوان پہلے بھی ووٹ دیتے تھے، کوئی پہلی دفعہ دینے لگے ہیں؟ کتنی دفعہ یہ ووٹ دے چکے ہیں؟ نوجوانوں کے ووٹوں سے فیصلہ نہیں ہونا ملک کے مستقبل کا، ہاں ان کے ووٹوں سے فیصلہ ہونا ہے ملک کے مستقبل کا جن کو ووٹ کے حق سے محروم کیا گیا ہے۔ اگر ووٹ کے حق سے محروم رکھیں گے تو ملک کے مستقبل کا فیصلہ تو ہو چکا۔ ان انتخابات کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں، پھر جتنے مرضی انتخابات کروا لیں، جتنی دفعہ مرضی کروا لیں، جس فریکوینسی سے چاہیں کروا لیں، لیکن ان کے نتائج جو ہیں وہ کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ انتخابات جو ہیں کس حد تک مختلف ہیں، جو ان کے دانشور ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، جو میڈیا ہے، وہ صرف یہی
مختلف ہونا بتا رہے ہیں کہ جی وہ کل فلانی پارٹی جو تھی وہ آ کے لوٹ رہی تھی اور اب فلانی پارٹی کی باری ہے، اس نے آ کے لوٹنا ہے، اب اس کو موقع دیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو موقع دیا جا رہا ہے یا موقع اس کو مل رہا ہے، تو یہ صرف اتنی ہی بات ہے کہ اتنا ہی اختلاف ہے آپ کے نزدیک۔ ملک کی صورتحال کیسے بدلے گی یہ کوئی نہیں بتا رہا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں بدلنے والا۔ جس انتخاب کی بنیاد ایک ناانصافی پر رکھی گئی ہو، ایسے اصول پر رکھی گئی ہو جو ناانصافی کا اصول ہے، اس کے نتیجے میں اچھے پھل کیسے لگ سکتے ہیں؟ وہ فارسی کی مثل ہے، کہتے ہیں خشت اول گر نہد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج، کہ اگر پہلی اینٹ جو ہے وہ معمار ٹیڑھی رکھ دے زمین کے اوپر تو سریا ستارے تک بے شک اس کی اونچائی کر لیں اس عمارت کی، وہ ٹیڑھی ہی ہوتی ہے۔ تو انتخابات کی بنیاد ناانصافی پر ہے، تو اس کے نتائج کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ ایک صاحب تبریزی ہیں فارسی کے شاعر، انہوں نے اسی مضمون کو فارسی شعر میں بھی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں چوں گزارد خشت اول بر زمین معمار کج، گر رساند بر فلک باشد ہمان دیوار کج۔ مضمون وہی ہے۔ تو بربادی کے ان اصولوں کو اختیار کر کے کیا اچھے پھل مل سکتے ہیں؟ کیا تبدیلی آئے گی؟ وہ تبدیلی وہی آئے گی جو ایک عرب شاعر نے ایسے حالات پر ایک شعر بہت خوبصورت کہا ہے۔ وہ اندھیری رات کو مخاطب کرتا ہے، وہ کہتا ہے الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح ومل اصباح من کے بامثلی، کہ طویل اندھیری رات تو کب ختم ہوگی، کب ایک سویرے میں تبدیل ہوگی؟ لیکن پھر مایوس ہو کر اپنی زبان سے ہی کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد جو سویرا ہوگا وہ تیرے سے زیادہ بدتر ہوگا۔ تو جو نتائج ان انتخابات کے ظاہر ہونے ہیں، میں آج بھی چیلنج کے طور پر آج ہی یہ بات کہہ رہا ہوں، ابھی چند گھنٹے باقی ہیں اس انتخاب کے پروسیس کو شروع ہونے میں، تو میں بتا رہا ہوں اس کو تبدیل کر کے دکھا دیں۔ کوئی ہے جو اس کو تبدیل کر کے دکھائے کہ اس کے نتیجے میں مزید مایوسی، مزید افراتفری اور مزید انتشار قوم میں پیدا ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ ناانصافی پر بنیاد رکھی گئی ہے۔ وہ پاک ووٹ جو احمدیوں کے تھے ان کو باہر نکالا گیا ہے۔ ایک آخری سوال جو میں اس کو لے کر اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض سوشل میڈیا پر بعض لوگوں نے احمدیوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جناب آپ ووٹ ڈالیں اور ووٹ ڈال کے تو اس ملک کے نظام میں کوئی بہتری لائیں، اور ووٹ ڈالیں گے تو بہتری آئے گی نا، ووٹ نہیں ڈالیں گے تو بہتری کیسے آئے گی؟ تو ان بیچاروں کو نہیں پتہ کہ یہ ووٹ ڈالنے کی قیمت کیا ہے۔ ووٹ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے احمدی ایک خدا کا انکار کریں، سب سے پہلے احمدی خدا کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا انکار کریں۔ اس ووٹ کے ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے احمدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا انکار کریں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے تو دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کیا ہوا ہے، ہم کوئی دنیا کو دین پر مقدم کرنے کے عہد لے کر تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو اس کو میں جو اب یہ بھی بات ہے کہ ان کی پستی اور گراوٹ کے بھی درجے ہیں، اور جتنے درجے ہم نے اس سے پہلے دیکھے ہیں وہ بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ آخری درجہ ہے، لیکن آخری درجہ ان کا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ابھی ایک نیا درجہ جو ہے وہ میں جماعت احمدیہ کی پریس ریلیز سے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ اب یہ کس درجے میں گئے ہیں۔ پہلے تو جداگانہ انتخاب تھا اور باقی غیر مسلم اقلیتیں جو تھیں ان کو بھی انہوں نے علیحدہ کیا ہوا تھا، اب ان ساروں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، لیکن احمدیوں کو صرف علیحدہ کر دیا ہے۔ تو اس پر جماعت احمدیہ کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے میں وہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جماعت احمدیہ پاکستان کے پریس سیکشن نے 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات سے
لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انتخابات مخلوط طرز پر ہو رہے ہیں، یعنی اب یہ جداگانہ نہیں ہو رہے۔ اس کے باوجود عقیدے کے اختلاف کی بنا پر مذہبی تفریق کرتے ہوئے صرف احمدیوں کے لیے الگ ووٹرز لسٹ بنائی گئی ہے۔ ووٹرز کی رجسٹریشن اور ووٹر لسٹوں کی تیاری کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس وقت پاکستان میں ایک ووٹر لسٹ ہے جس میں مسلمان، ہندو، مسیحی، سکھ، پارسی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے پاکستانی شامل ہیں، جبکہ صرف احمدیوں کے لیے الگ ووٹر لسٹ بنائی گئی ہے جس کے اوپر قادیانی مرد خواتین تحریر ہے۔ محض مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک روا رکھتے ہوئے الگ فہرست کا اجراء اور احمدی پاکستانی شہریوں کو انتخابات سے الگ رکھنے اور ووٹ کے حق سے محروم رکھنے کی ایک ارادی کوشش ہے۔ یہ تفریق اور امتیاز بنیادی انسانی حقوق، حضرت قائد اعظم کے فرمودات اور آئین پاکستان اور مخلوط طرز انتخاب کی روح کے سراسر خلاف ہے۔ جماعت احمدیہ پاکستان کے ترجمان عامر محمود صاحب نے کہا ہے کہ درجہ بالا صورتحال کے پیش نظر جماعت احمدیہ پاکستان کی عام انتخابات میں شمولیت ممکن نہیں، اس لیے جماعت احمدیہ پاکستان نے عام انتخابات 2024 سے اعلان لا تعلقی کا فیصلہ کیا ہے، اور اگر ان انتخابات میں کوئی فرد بطور احمدی حصہ لیتا ہے تو وہ کسی صورت احمدیوں کا نمائندہ نہیں کہلا سکتا اور نہ ہی احمدی اسے اپنا نمائندہ تسلیم کریں گے۔ تو اس حد تک گراوٹ پر پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جا سکتا ہے، اور یہی ان انتخابات کا آخری نتیجہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔